अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको फूलों की खुशबू सूंघना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी हम एक फूल को सूंघते हैं तो बहुत इम्कानात हैं कि जो पोलन होता है फूल में वो हमारी नाक में दाखिल हो जाए। तो क्या हमें इसको लेकर परेशान होना चाहिए? तो ज्यादातर जब भी पोलन नाक में दाखिल होता है, असल में कुछ भी नहीं होता। वो हमारे जिस्म पर कोई असर नहीं डालता। लेकिन कुछ लोगों में, जैसे कि मेरे भाई फैजान, जब भी वो एक फूल को सूंघते हैं वो पागलों की तरह छींके मारना शुरू कर देते हैं। और फिर इनकी आंखों में भी पानी आ जाता है, नाक बहना शुरू हो जाती है और नेजल एरिया के आसपास रेडनेस भी होना शुरू हो जाती है। अब चूंकि फैजान के जिस्म पर पोलन जैसी गैर नुकसानदेह चीज का बहुत ही मुख्तलिफ असर पड़ता है, तो हम कहेंगे कि फैजान को है एलर्जी। ये एलर्जी है पोलन से। अब कोई भी ऐसी चीज जो एलर्जी को ट्रिगर करती है या इसको होने पर मजबूर करती है, इसको कहते हैं एलर्जन। तो ये पोलन हुआ फैजान के लिए एक एलर्जन। लेकिन मेरे लिए ये एक एलर्जन नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये सारे सिम्टम्स नहीं होते जब भी मैं फूल को सूंघती हूँ। अब सवाल ये है कि फैजान के साथ क्या मुख्तलिफ हो रहा है, क्योंकि हमारा बहुत ही करीबी रिश्ता है, हम भाई बहन हैं और हमारा डीएनए भी काफी मिलता जुलता है। तो फैजान का जिस्म क्यों मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट कर रहा है बनिस्बत मेरे? तो आइए ये देखते हैं। शुरू करते हैं इस लफ्ज एलर्जी के बारे में बात करके। एलर्जी लफ्ज आता है यूनानी जबान से, जिसका मतलब है रद्द अमल में तब्दीली आना, यानी रिएक्शन में कोई चेंज आना। अब हम किस रद्द अमल यानी रिएक्शन की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहा है जिस्म के इम्यून सेल्स के रिएक्शन की। इम्यून सेल्स में एक रुझान होता है सेंसिटिव बनने का, जहां तक सवाल होता है गैर नुकसानदेह सब्सटेंसेस का, और हमारे इम्यून सेल का ये रिएक्शन गैर नुकसानदेह सब्सटेंसेस की तरफ वजह बनता है एलर्जी की। लिहाजा असल में एलर्जी है एक अजीब सा रद्द अमल हमारे इम्यून सिस्टम की तरफ। हमारा इम्यून सिस्टम कभी कभी बहुत ही अजीब व गरीब अंदाज में बर्ताव करता है। तो ये देखने के लिए कि हमारे इम्यून सिस्टम का बर्ताव कभी कभी कैसे अजीब व गरीब होता है, क्यों ना हम पहले मेरा इम्यून सिस्टम देखें और फिर इसके बाद मेरे भाई फैजान का। जब जब हम एक फूल को सूंघें, तो ये यहाँ पर ये मैं हूँ, मुझे पोलन से एलर्जी नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा पोलन को इनहेल भी कर चुकी हूँ। अब इसके बाद क्या होगा? पोलन जो है वो सबसे पहले सामना करेगा हमारे नेजल पैसेज के बालों का, यानी कि नाक के बालों का, जो वहां मौजूद होंगे। तो ये हैं वो बाल, और ये यहाँ पर है एक पोलन। तो पोलन जो है वो कोशिश करेगा नेजल पैसेज में दाखिल होने की। तो सबसे पहली रुकावट जिसका वो सामना करेगा वो होंगे बाल, और फिर बालों के नीचे होगी एक घनी म्यूकस की परत या लेयर। तो ये हुआ म्यूकस। तो म्यूकस में कुछ पोलन फंस जाएंगे, लेकिन देखते हैं कि अगर पोलन पार कर जाए म्यूकस की परत को भी तो फिर क्या होगा। तो म्यूकस की परत के नीचे होगी एपिडर्मल लेयर। तो ये है हमारे एपिडर्मल सेल्स, सबसे बाहरी लेयर। लेकिन पोलन इतना ढीठ है कि वो इस सारी लेयर्स को पार कर चुका है और एपिडर्मल लेयर की काफ़ी गहराई में जा चुका है। तो फर्ज कर लें पोलन यहाँ पहुँच चुका है, लेकिन पोलन को ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है कि हमारे जिस्म में डिफेंसिव सेल्स भी मौजूद हैं हमारी हिफाजत करने के लिए, जिन्हें कहते हैं इम्यून सेल्स। और अब इस पोलन का सामना होगा हमारे इम्यून सेल से। अब ये वो जगह है जहाँ इख्तलाफात पैदा होते हैं। यहाँ से आगे इम्यून सेल्स मुख्तलिफ तरीके से बर्ताव करना शुरू कर देंगे, मेरे अंदर और दूसरी जगह मेरे भाई के अंदर। तो ये देखते हैं कि मेरे अंदर मेरे इम्यून सेल्स का क्या बर्ताव होगा। तो आए गौर करते हैं कि यहाँ पे कहीं पोलन जो है वो दाखिल हो चुका है एपिडर्मल लेयर में। तो जैसे ही ये दाखिल होगा, ये सामना करेगा हमारे इम्यून सेल से। तो ये यहाँ पर है एक पोलन और ये हैं इम्यून सेल्स। अब इम्यून सेल जो है वो फैगोसाइटोस कर देगा पोलन को, या हम देख सकते हैं कि इम्यून सेल खा जाएगा पोलन को। अब ऐसा करने के बाद ये कुछ केमिकल्स जो हैं वो रिहा करेगा या रिलीज करेगा इस वैक्यूल में, और ये फिर पूरी तरह से तबाह कर देगा पोलन को। ये तोड़ देगा इसको छोटे छोटे गैर फाल टुकड़ों में, और इस तरह पोलन की कहानी इख्तिताम पर आती है मेरे जिस्म के अंदर। है ना बहुत सादा? अब देखते हैं कि क्या मुख्तलिफ होता है मेरे भाई फैज़ान के जिस्म के अंदर। तो ये हैं फैज़ान, इसको एलर्जी है पोलन से। तो फैज़ान की सूरत में जो इम्यून सेल्स हैं वो पोलन को खाने के बाद वो दे देता है ये पोलन दूसरे इम्यून सेल को।
یہ بھی میں آپ کو یہاں پر دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. یہ ایسا کرتے ہیں ایک خاص پروٹین کی مدد سے جس کو کہتے ہیں MHC کلاس 1. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ پروٹین میرے جسم میں نہیں بنتا؟ اور اس کا جواب ہے ہاں، یہ میرے جسم میں، میرے امیون سیلز میں بھی ہوتے ہیں. در حقیقت یہ ہمارے جسم کے ہر سیل میں موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ فیضان کی صورت میں کیوں دوسرے امیون سیلز کو پولن پاس کر رہے ہیں اور میری صورت میں نہیں؟ اور جواب ملتا ہے ہمیں MHC مالیکیول کے اسٹرکچر میں. یہ ہے MHC مالیکیول جس میں یہ ویریبل ریجن ہے اور یہ یہاں پر ہے پولن. اب یہ ویریبل ریجن یہ بنتا ہے DNA کے ایک ٹکڑے سے جو بے ترتیب شفل کر رہا ہوتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں ایک جین جو کوڈ کرتی ہے MHC کے ویریبل ریجن کے لیے، یہ بے ترتیب شفل کرتا ہے اور بناتا ہے یہ ویریبل ریجن. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے فیضان کی کہ اس کا ویریبل ریجن کسی طرح سے جڑ سکتا ہے اس پولن سے، لیکن ویریبل ریجن جو ہے MHC کا میری صورت میں وہ نہیں جڑا تھا پولن سے. تو یہ ہے پہلا اسٹیپ جس میں ہم دونوں کے امیون سسٹم نے مختلف انداز میں کام کیا. تو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ پولن کا پاس ہو جانا آگے ایک MHC مالیکیول کے ذریعے کیوں اتنی بڑی بات ہے؟ یہ اتنی بڑی بات اس لیے ہے کیونکہ یہ پولن پارٹیکل کو آگے دے دیتا ہے ٹی سیلز کو. پھر یہ ٹی سیلز ایک بہت اسٹرانگ سگنل بھیجتے ہیں بی سیلز کو تاکہ وہ اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنا سکے. ابھی شاید آپ نہ سمجھ پائیں کہ یہ ٹی اور بی سیلز کہاں سے آ رہے ہیں جب تک آپ نے یہ ویڈیو نہ دیکھی ہو جس میں بتایا گیا ہے کہ ٹی اور بی سیلز ہوتے کیا ہیں اور وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو یہ سب امیون سیلز ہی ہیں. ان سب کے اپنے بہت ضروری کام ہوتے ہیں امیون سسٹم میں، اور جیسے ہی یہ سارے سیلز ہوتے ہیں ایکٹیویٹ، یہاں پر جب یہ بی سیل ہوتا ہے ایکٹیویٹ، یہ ایک بہت خاص قسم کا اینٹی باڈی بنائے گا جس کو کہتے ہیں IgE، اور یہ ہے امیونو گلوبولن ای. اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ IgE یہ عام قسم کا امیونو گلوبولن نہیں ہے جو بی سیلز بناتے ہیں. یہ عام طور پر بناتے ہیں IgM یا IgG قسم کی اینٹی باڈیز. اب ان پر بھی بہت ویڈیوز ہیں بنی ہوئی، ابھی میں یہاں اس پر زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی. لیکن یہ وہ اینٹی باڈیز ہیں جو بنائی جاتی ہیں بڑے مخصوص قسم کے بیرونی حملہ آور کے خلاف، یا کہہ لیں اینٹیجن. اب یہاں جیسے ہی IgE بنتا ہے، یہ IgE بنایا جاتا ہے خاص طور پر الرجک ری ایکشنز کے دوران. اب یہ IgE کرتا کیا ہے اور یہ اتنا مختلف کیوں ہے؟ تو ایسا اس لیے ہے کیونکہ دوسرے امیونو گلوبولنز جو ہیں جو بی سیلز بناتے ہیں ایک پلازما سیل کے تھرو یا اس کے ذریعے، وہ جاتے ہیں اور جڑ جاتے ہیں اس بیرونی حملہ آور سے یا اینٹیجن سے براہ راست. لیکن یہاں پہ IgE یہ جاتا ہے اور جڑتا ہے ایک بڑے خاص قسم کے امیون سیل سے جسے کہتے ہیں ماسٹ سیل، اور اس ماسٹ سیل کے پاس خاص ریسیپٹرز ہوتے ہیں اس کے اوپر جن کی بہت زیادہ ایفینٹی ہوتی ہے IgE اور اینٹی باڈیز کے لیے، اور IgE جا کر جڑتا ہے ان ماسٹ سیلز سے. اب کہا جاتا ہے کہ یہ ماسٹ سیلز ہیں سینسٹائزڈ. اب کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیوں؟ تو ایسا اس لیے ہے کیونکہ اس ماسٹ سیل کو ابتدائی طور پر نہیں پتا تھا کہ یہ پولن کیا ہیں، لیکن اب ایک خاص IgE مالیکیول کی مدد سے جو آ کر اس ماسٹ سیل پہ بیٹھ گیا ہے، یہ ماسٹ سیل اب ہو چکا ہے بہت زیادہ سینسٹیو یعنی حساس اس پولن کی طرف. چلیں اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں اس IgE مالیکیول کے بارے میں. اس امیونو گلوبولن ای مالیکیول کی بہت چھوٹی ہاف لائف ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی یہ جا کر اس ماسٹ سیل سے جڑتا ہے اس کی لائف سپین یا اس کی جو زندگی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. یہ اب 2 سے 3 ہفتوں تک زندہ رہ سکتا ہے، اور اس وقت کے دوران اگر یہ پولن واپس سے فیضان کے جسم میں داخل ہوگا، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ تب کیا ہوگا؟ تو اب اس پولن کا براہ راست شکار ہوگا اس IgE مالیکیول کی طرف سے جو اس ماسٹ سیل سے جڑ کر بیٹھا ہوا ہے. اور جیسے ہی پولن آ کر جڑے گا اس IgE مالیکیول سے، ماسٹ سیل پھٹ جاتا ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنے اندر کا سارا مواد نکال دیتا ہے اپنے آس پاس. اب اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ اب کیا ہوگا، میں ادھر تھوڑی سی صفائی کر لیتی ہوں. اب ٹھیک ہے، تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ماسٹ سیل نے کچھ کیمیکلز رہا کیے ہیں. تو اب یہ کیمیکلز کیا ہیں؟ تو بہت سے مختلف قسم کے کیمیکلز جو یہ رہا کرتا ہے، ان میں سے سب سے اہم اور سب سے ضروری جو ہے وہ ہے ہسٹامین. تو ہسٹامین کرتا یہ ہے کہ یہ بلڈ ویسل کو چوڑا کر دیتا ہے.
تو یہ ایک عام سا ڈائمیٹر ہے ایک بلڈ ویسل کا، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس نے بلڈ ویسل کو چوڑا کر دیا ہے، اور پھر جو سیلز جو بلڈ ویسل کو بناتے ہیں وہ ان کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ تو یہ سیلز جن کو ہم اینڈوتھیلیل سیلز بھی کہتے ہیں، جیسے ہی یہ چھوٹے ہوتے ہیں بلڈ ویسل بن جاتا ہے پرمیبل، اور جو فلوئڈ اس کے اندر موجود ہوتا ہے وہ باہر کی طرف نکلنا شروع ہو جاتا ہے بلڈ ویسل سے، جو وجہ بنتی ہے سوجنے یا سویلنگ کی اور ریڈنس یعنی سرخی ہونے کی اس ایریا میں، اور اسی وجہ سے فیضان کو سرخی اور ریڈنس ہوتی ہے اس نیزل ایریا میں یعنی ناک کے پاس، اور اس کے اوپر ہسٹامین بڑھا دیتی ہے گرینڈیولر سیکریشن، یہ بھی یہاں میں لکھ دیتی ہوں، گلینڈ سیکریشن، اور اس صورت حال میں یہ بڑھا دیتی ہے سیکریشن میوکس گلینڈز کی، لہٰذا فیضان کی ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے، اور ان سب کی وجہ سے بہت جلن بھی پیدا ہوتی ہے فیضان کے نیزل پیسج میں، اور اس کی وجہ سے ان کو آتی ہیں مسلسل چھینکیں۔ اب ہسٹامین کے ساتھ ساتھ کچھ اور کیمیکلز بھی رہا کیے جاتے ہیں ماسٹ سیلز سے، اور ان میں سے کچھ کیمیکلز متوجہ کرتے ہیں اور ماسٹ سیلز کو کہ وہ اس ایریا میں آ کر اپنے آپ کو پھاڑ دیں، اور اس سے مزید اور مصیبت پیدا ہوتی ہے، جو ایک یہ اکیلا ماسٹ سیل پیدا کر رہا تھا، اور اس طرح میرے پیارے اور بیچارے بھائی فیضان کو الرجی ملتی ہے پولن سے۔ اب بات کرتے ہیں الرجن کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پاس الرجی کا ابھی تک کوئی خاص علاج نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ دوائیاں ضرور ہیں جو ہسٹامین کے کام کو روکتی ہیں یا دوسرے کیمیکلز کا کام روکتی ہیں جو ماسٹ سیلز رہا کرتا ہے، لیکن اس سے ہمیں کوئی مستقل علاج نہیں ملتا الرجی کا۔ اگلی دفعہ فیضان جب پولن کو انہیل کریں گے یہی چین آف ری ایکشن پھر سے ہوگی، ماسٹ سیل جو ہے وہ ہوگا رہا، اور پھر اس کو ایک دوائی کھانی پڑے گی تاکہ وہ ان سارے کیمیکل سے لڑ سکے۔ تو سب سے اچھا مشورہ جو ہم دے سکتے ہیں جہاں تک الرجی کا سوال ہے وہ ہے اجتناب یعنی اوائڈنس یا پھر احتیاط۔ اگر آپ الرجک ہیں پولن سے تو کوشش کریں کہ آپ پھول کو نہ سونگھیں۔ اگر آپ کو الرجی ہے مونگ پھلی سے تو مونگ پھلی نہ کھائیں۔ ڈاکٹرز نے ایک اور طرح کا علاج نکالا ہے جہاں پہ چھوٹی خوراکیں الرجن کی آپ کے اندر انجیکٹ کی جاتی ہیں ایک لمبے عرصے تک، تاکہ آپ کا جو جسم ہے اور اس کا امیون سسٹم ہے کسی ایک وقت میں جا کر اس الرجن سے ری ایکٹ کرنا چھوڑ دے گا۔ تو احتیاط کریں ان چیزوں سے جن سے آپ کو الرجی ہے، اور پھر اس پورے چین آف ری ایکشن کو اوائڈ کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔